بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے ہیں، اور ان کے اندر آنے والی تبدیلیوں نے اب تک بھی تاریخ میں اس خطے کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو بہت شدت سے متاثر کیا ہے، چاہے وہ ایرانیوں میں صفوی حکومت کی تبدیلی ہو، یا اس کے بعد مختلف بادشاہی سلسلتیں ہوں، یا اس کے بعد آنے والے مختلف بادشاہی سلسلے ہوں۔ لیکن بہرحال زیادہ اہم تبدیلی حجاز کی سرزمین پر آنے والی تبدیلی شمار ہوتی ہے، اور اس کی بہت ظاہر وجہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی دو مقدس ترین مقامات موجود ہیں، مکہ اور مدینہ، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی ہے جو حجاز کے مسلمانوں کے ساتھ، حجاز کے علاقے کے ساتھ اور اس کی حکومت کے ساتھ نتیجتاً حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جب حجاز کی سرزمین کے اوپر وہابی نقطہ نظر کی حکومت قائم ہوئی، جو تقریباً 1928 کے بعد سے آفیشیلی ڈکلیئر کی گئی، اس نے اسلامی تاریخ کو کافی حد تک متاثر کیا، اور یہ بات طے شدہ تھی تقریباً کہ جو بھی اس خطے کے اوپر حکومت کرتا ہے وہ خواہ نہ خواہ مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کے طرز فکر اور مسلمانوں کی طرز تفسیر کے اوپر جو اسلام سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو خود بخود متاثر کر دیتا ہے۔ تو وہابی طرز فکر کے آنے نے مسلمانوں کے اندر اس انٹرپریٹیشن کی اہمیت کو اور اس انٹرپریٹیشن کے رواج کا ایک موقع فراہم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم پورے دنیا اسلام کے اندر اس کے اثرات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں مورد بحث ہیں کہ وہابی طرز فکر کس طریقے سے سعودی عرب کے خطے پہ نافذ ہوئی ہے، حجاز کی سرزمین میں کیسے آئی ہے، اس کا اور بیک گراؤنڈ موجود ہے جو آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300 سال کے اوپر محیط ہے، اور اس کے اندر مختلف کالونیلسٹ پاورز جو جس میں سر فہرست برطانیہ ہے وہ شامل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا وہ 20ویں صدی کی ابتدا میں وہاں پر تیل کی دریافت تھی، جس کی ابتدا تو ایران سے ہوئی، مسجد سلیمان نام کر کے ایک شہر سے 1909 میں، لیکن اس کے بعد سبسیکوئنٹلی مڈل ایسٹ کے مختلف کنٹریز کے اندر تیل کی دریافت ہوئی۔ تو یہ جو دو میجر ایلیمنٹ تھے اس علاقے کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اہم ترین مقدس مقامات کا ہونا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک غیر سرکاری قیادت جو حجاز کی سرزمین کے مسلمانوں کو حاصل رہتی تھی وہ، اور اس کے بعد تیل کی دریافت، تو ان دونوں نے مل کر اس علاقے کے ڈائنامکس کو اور زیادہ اہمیت دے دی۔ تیسرے مرحلے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1906 میں جو صہیونی ریاست کا قیام تھا، اس کا جو فیصلہ صہیونی حکمرانوں کی طرف سے کیا گیا یا قائدین کی طرف سے کیا گیا، اس نے اس خطے کے ڈائنامکس کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہابی طرز فکر کے آنے نے پوری دنیا اسلام کو متاثر کیا ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ صرف ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں اقتصادی صورتحال بھی ہے، معیشت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخی اور سیاسی مسائل بھی اس کے اندر شامل ہیں، جس میں بین الاقوامی سیاست بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کا معاملہ ہے، تو اس میں میرا اپنے خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس انوالو ہوئے ہوئے ہیں جو زیادہ تر ڈسکشنز میں نہیں لائے جاتے۔ ہمارے سامنے دو میجر ایلیمنٹس ہیں کہ جو ڈسکشنز میں آ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف دیے جانے والے بیانات کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک معاملہ تو فرقہ وارانہ معاملہ ہے، جس کو سعودی عرب کی طرف سے کافی زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ شیعہ حکومت ہے، اور جس کو سعودی عرب کی طرف سے کافی زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک شیعہ حکومت ہے، اور ان کے جو توسعہ طلبانہ ان کے عزائم ہیں اور ایکسپینشنزم جس جو ایرانیوں کے اندر ہے، اس سے سعودی عرب کافی خائف رہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو سنی تفسیر ہے اسلام کی اس کو کافی زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جو سعودی عرب کی طرف سے زیادہ تر دی جاتی ہے۔
اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اور ایلیمنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے آنے والے بیانات کے اندر عرب اور عجم کا تصور بھی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے مثال کے طور پر جب ایران اور عراق کے اندر جنگ ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی عرب اور عجم کا تصور پیش کیا گیا تھا. بلکہ اگر میں کہوں کہ اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں تو وہابیت کی جو تشکیل تھی اور سعودی عرب کی تشکیل، در حقیقت حجاز کی سرزمین پر سعودی عرب نامی حکومت کی تشکیل، یہ بھی در حقیقت عرب اور عجم کے کانٹیکس میں استعمال کی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عثمانی سلطنت کا زمانہ تھا، حکومت تھی، جو ترک تھے، اور جو آل سعود تھے یہ اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ جو ترک ہیں، جو ترکی سے بیٹھ کر ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں عربوں کے اوپر، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں عرب حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اور آل رشید، آئرنی یہاں پر ہے کہ حجاز کی حکومت آل رشید کے ہاتھ میں تھی، اور آل رشید خود بھی عرب تھے، لیکن چونکہ وہ نمائندگی سلطنت عثمانیہ کی کر رہے تھے اور سلطنت عثمانیہ ترک تھی، تو ان کے خلاف یہ آرگومنٹ استعمال کیا گیا کہ ہم عرب کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عرب اور عجم کا معاملہ دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جو انوالو ہوا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم معمولاً حکام کی نیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معمولاً یہ نظر آتا ہے کہ اپنی ذاتی مصلحت پہلے ہوتی ہے، اور آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہوتا ہے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو اچھے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے. تو مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آل سعود سے کہ بھئی اگر آپ کا معاملہ عرب اور عجم کا تھا، تو جب شاہ ایران تھا جو کنفرم عجم تھا اور اپنی عجمیت کے اوپر بہت زیادہ اصرار بھی کرتا تھا، تو اس سے آپ کے تعلقات اچھے کیوں تھے؟ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس وقت کی عراقی حکومت کے جو در حقیقت عرب ہیں، یا مثال کے طور پر مصر کے اندر آنے والی سابقہ حکومت جو مورسی کی حکومت تھی جو کہ عرب تھے، تو ان سے آپ کے تعلقات پھر اچھے کیوں نہیں ہو سکے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر جمال عبد الناصر سے آپ کے تعلقات کیوں اچھے نہیں ہو پائے، جبکہ وہ پین عربزم کا بہت بڑا پرچار کرنے والے شمار کیے جاتے تھے؟ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ معاملہ شیعہ اور سنی کے اندر نہیں ہے، معاملہ عرب اور عجم کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ معاملہ حکومتوں کا ہے. وہ یہ کہ کس قبیلے نے بالآخر حکومت کرنی ہے. آل سعود کو حکومت چاہیے، اور اسی کے لیے حجاز کا نام تبدیل کر کے اس کو سعودیہ عربیہ رکھا گیا تھا. سعودیہ ایک قبیلے کا نام ہے، آل سعود ایک قبیلہ ہے. تو یہ جو نام رکھنا ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ غیر ارادی طور پر ہوا ہوگا، لیکن یہ نام رکھنا بہت زیادہ سمبولک ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کے نام بہت احتیاط سے رکھا کرتے ہیں. تو اس میں جو نام رکھنا تھا اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ بہرحال یہاں پر ایک قبیلے کی حاکمیت کا تصور موجود ہے، اور اس کے ساتھ بہرحال عرب نیشنلزم جو ہے وہ، چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ ترکی کے مقابلے میں استعمال ہو رہا تھا، تو وہ استعمال کیا گیا. تعجب کی بات یہ ہے کہ آل سعود نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد اپنے نام میں بھی اسلامیہ نہیں رکھا، اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی کہ سعودیہ عرب کے اندر اسلام نہیں تھا اور دین بھی نہیں تھا در حقیقت، بلکہ ایک قبیلہ اور ایک نسل اس کو نام کے اندر شامل کیا گیا. بعد میں پھر یہ فرقوں کا معاملہ بیچ میں آ گیا، عرب عجم کا معاملہ بیچ میں آ گیا. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ حکمرانوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں بہت کم حکمران ہیں جن کو ہم ایکسیپشن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ معاملہ نظر آتا ہے. دوسرا معاملہ جو پس منظر کے اندر بہت زیادہ مضبوطی سے نظر آتا ہے، وہ دنیا کی طاقتوں کا اس خطے پر اپنے کنٹرول کو باقی رکھنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان بہت بڑی طاقت دنیا کی، اگر موجودہ اقتصادی صورتحال کو دیکھیں تو پتہ نہیں کتنی پورٹس مسلمانوں کے پاس ہیں، کتنے منرلز مسلمانوں کے پاس ہیں، کتنے ریسورسز مسلمانوں کے پاس ہیں. ان سب کو کنٹرول نہ کیا جائے اور سارے مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں تو دنیا کی کون سی طاقت پھر ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا کی ساری سپر پاورز کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ سابقہ روس ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، اور یا آنے والے شاید چین اور ہندوستان. اور یہ کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ان مسلمانوں کا مقابلہ ناممکن ہے. اس وقت جب کہ مسلمان تقریباً 150 سال سے
مغربی سامراجی طاقتوں کی زد میں ہیں اور ان کے علاقوں پہ کنٹرول رہے ہیں، اور آخری 40-50 سال میں 60 سال میں کچھ ممالک ظاہری طور پہ آزاد ہوئے ہیں، اتنے کنٹرول کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے، اور یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر دین اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ ظاہر ہے یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ کو معلوم ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو ٹیپ نہیں کیا گیا تو یہ ایک ایسی پاور ہے کہ جو دنیا کی ہر سپر پاور کو ہرانے کی طاقت رکھتی ہے، اور ان کو ٹیپ کرنے کا جو آسان ترین فارمولا انہوں نے رکھا وہ یہ کہ کچھ ایسا ڈویژن ڈالا جائے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت کو ایک جگہ کے اوپر جمع نہ کر سکیں، اور اس ڈویژن کو ڈالنے کے لیے جو سب سے مناسب جگہ ان کو نظر آئی وہ حجاز کی سرزمین تھی، کہ اگر یہ ڈویژن کی آواز، تقسیم اور تفریق کی آواز، تفریقی کی آواز حجاز کی سرزمین سے اٹھے تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کو کوئی مسلمان وحدت طلب مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ بہرحال وہ اپنے اس ارادے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ آخری 100 سال کے اندر انہوں نے حجاز کی سرزمین کے اوپر ایک ایسی آواز کو حاکم کر کے وہ نتائج حاصل کیے جو وہ کسی میدان جنگ سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ پس منظر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے جیسے کہ اشارتاً کہا بھی کہ صہیونی حکومت کا اس بر صغیر کے اندر تشکیل پانا وہ بہت بڑا عنصر تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں یہاں صہیونی حکومت بنانی ہے تو ہمیں مسلمانوں کو کچھ اس طرح تقسیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہ دے سکیں، اور بدقسمتی سے پارشلی کم از کم وہ اپنے اس ارادے میں بھی کامیاب ہوئے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ایران اور سعودیہ کا جو مقابلہ اس وقت ہے اور کشیدگی اس وقت ہے، اس میں فرقہ وارانہ آرگومنٹ اور قوم پرست آرگومنٹ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن پس منظر میں معاملہ ان دو کے اوپر مبنی نظر نہیں آ رہا۔ سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کے معاملے میں یہ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا کہ آیا نظام ہائے حکومت جو دونوں ملکوں کے اندر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہیں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ کم از کم آن پیپر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے دونوں کے نظاموں سے، ہاں اس کے اندر تو کوئی مماثلت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی جان بوجھ کر اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلوا رہے، جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو اس ٹائٹل سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سابقہ خلافت کو برطانیہ نے شکست دیا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو یہ انڈرسٹوڈ رکھا گیا کہ حجاز کی سرزمین پر آنے والا اب خلافت کا اعلان نہیں کرے گا، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دو قبیلوں نے مقابلہ کیا تھا آل رشید کا جو سلطنت عثمانیہ کے نمائندے تھے، ایک آل سعود تھے اور ایک شریف حسین کا خاندان تھا، اور شریف حسین نے جو بہت بڑی غلطی کی اس نے خلافت کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں لارنس آف عربیہ کا سپورٹڈ یہ قبیلہ حجاز کی حکومت سے محروم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو خلافت کا اعلان تھا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد بغیر خلافت کا اعلان کیے آل سعود کی حکومت کو قائم کیا گیا۔ تو آل سعود نے اپنی حکومت کے اندر حقیقت یہ ہے کہ خلافت کا اعلان نہیں کیا، اور خلافت کا اعلان نہ کرتے ہوئے جو ان کے پاس پرابلم آئی وہ یہ کہ در حقیقت وہ ایک بادشاہت ہیں لیکن مذہبی بیک گراؤنڈ سے اپنے لیے لیجیٹیمیسی بہرحال حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خلافت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک طرف سے وہ بادشاہ ہیں، دوسری طرف سے مذہبی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا جو وہابی طرز فکر کے ساتھ الائنس ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، تیسری طرف سے خلافت کا اعلان بھی نہیں کرنا۔ تو اس ڈائلیما کو انہوں نے ایسے سالو کیا کہ ٹھیک ہے ہم تو بادشاہ رہیں گے لیکن ہم حرمین کے خادم بن کے رہیں گے، تو خلیفہ نہیں کہا لیکن خادم کہا، اور اس کے ذریعے سے اپنی لیجیٹیمیسی کے گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال نو کوسچن کہ وہ ایک بادشاہت ہیں، اور اس بادشاہت کے اندر جو نتائج نکلے وہ بہت زیادہ مثبت نتائج نہیں تھے عوام کے اعتبار سے، یعنی سعودی عوام کو اپنی بادشاہت کے مقابلے میں رائے دینے کی یا مثال کے طور پر جنرل الیکشنز ہوں اور حکومتیں تبدیل ہو رہی ہوں، ایسی کوئی کہانی وہاں پر آخری 100 سال کے اندر بھی نظر نہیں آئی۔
جہاں تک ایران کے اندر طرز حکومت کا تعلق ہے تو ایران میں بھی بادشاہت تھی، جیسا کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر بادشاہت کا سلسلہ تھا، لیکن 1909-1910 کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل موومنٹ شروع ہوئی جس نے بادشاہ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر لمیٹڈ کر دیا، اور اس کو ہم انقلاب مشروطہ تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا، پارلیمنٹ تشکیل پائی 1909-1910 میں، جس زمانے میں سعودی عرب اور حجاز کا علاقہ ابھی صرف قبائل کی جنگ سے گزر رہا تھا، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار سے ظاہر نزدیک کا زمانہ تھا۔ جب تک حجاز کی سرزمین پر سعودی حکومت قائم ہوتی، ایران کی سرزمین کے اوپر ایرانی بادشاہت نے کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کا مقابلہ شروع کر دیا، لیکن 1951 میں وہ کانسٹیٹیوشنل موومنٹ ایک ریولوشن کا سٹائل لے لیتی ہے اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جس کو ہم انقلاب سفید تعبیر کرتے ہیں ایرانی تاریخ کے اندر۔ اور اس کے بعد دوبارہ بادشاہت آتی ہے، اس نے اس انقلاب کو سپریس کیا لیکن زیادہ سروائیو نہیں کر سکے، اور 79 کے اندر ہمیشہ کے لیے بادشاہت کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کانسٹیٹیوشنل حکومت، ڈیموکریٹک حکومت، البتہ جو ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق تھی ظاہر ہے، وہ تشکیل پائی، اور اس کے بعد سے اب تک 10ویں مرتبہ الیکشنز ہو چکے ہیں، جس کے اندر پریزیڈنٹ کے الیکشن، پارلیمنٹ کے الیکشن اور مختلف قسم کے ریفرینڈمز شامل ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اس طرف نہیں ہیں حجاز کی سرزمین کے اوپر، وہاں ڈیموکریسی کا کوئی نام بھی نہیں ہے، اور جو نمائندگی ہے وہ صرف ایک سجیشن سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کے اندر بھی نامینیشن زیادہ ہے، اور الیکشن کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طرز حکومت کے اندر تو بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پیور بادشاہت ہے، ایک خاندان کی حکومت ہے، اور اس خاندان کا جو فنڈ ہے، جو ان کے اینول ایکسپنسز ہیں، وہ پوری عوام کے اینول ایکسپنسز سے زیادہ ہیں۔ تو ظاہر جو رائل فیملی ہے اس کے اندر 20 سے زیادہ بڑے شہزادے ہیں کہ جو پوسٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں بادشاہت کی پوسٹ کے، اور ان کے نیچے سینکڑوں اور ہزاروں ان کے اولاد ہیں جن کا بجٹ ہے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بلینز کے اندر ہے۔ دوسری طرف سے جو حکومت ایران کے اندر تشکیل پائی 79 کے بعد، اس نے بہرحال اپنے نعروں کے اندر اپنے علاقے کے مستضعفین، جس کو وہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، یا کمزور انسانوں کے اوپر توجہ دینے کی بات کی، اور حکومت کے نعروں میں یہ نعرہ قرار پایا کہ یہ حکومت کمزوروں کی ہے، اور ہم ان کمزوروں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام خمینی نے جس طریقے سے جو کچھ کہا وہ ہمارے سامنے ہے، جس کچھ کر کے دکھایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایجوکیشن کا بھی بہت بڑا فرق آیا، وہ یہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لٹریسی کا ریٹ بہت ڈاؤن ہے، اور اس وقت ایران دنیا کے واحد اسلامی ممالک کے اندر ہے جن کا ایجوکیشن اور لٹریسی کا ریٹ 99% کے قریب ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کلچر میں ان دونوں کے ایک تضاد اور تعارض کو دکھا رہی ہیں، اور میرا اپنے خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ تعارض ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ایران امریکہ سے ٹکرانے کے موڈ میں ہے۔ 79 کے بعد سے لے کے اب تک انہوں نے اس بات کو اعلانیہ طور پر کہا، اپنی سیاست کا حصہ بنایا، اپنے تمام تر انتخابات کے اندر اس کو پیش کیا، تمام تر ریلیز کے اندر، سپورٹس کے اندر، وہ یہ کہ ہم امریکہ کی ہیجمونی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف سے سعودی عرب کے ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت وسیع سطح کے اوپر ہیں اور بہت نزدیکی تعلقات ہیں، تو معاملہ شاید صرف طرز حکومت کا نہیں ہے۔ ایسا ممکن تھا کہ سعودیہ کے اندر بادشاہت ہوتی اور ایران کے اندر مثال کے طور پر اسلامک ٹائپ کی ڈیموکریسی ہوتی، اور یہ دونوں مل جاتے ایک دوسرے کے ساتھ، نزدیک آ سکتے تھے، لیکن میرا اپنے خیال ہے مفادات کا معاملہ ان دونوں کو نزدیک نہیں لا پا رہا، اس طرز حکومت کے ٹکراؤ کے علاوہ بھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے ٹکرانے کے اوپر مجبور کر رہی ہیں، جس میں نظام حکومت بھی شامل ہے، لیکن مفادات کی جنگ میرے خیال میں سر فہرست ہے۔ 1987 میں جو ایونٹ ہوا وہ انتہائی تکلیف دہ، انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، جس کے اندر 400 سے زیادہ ایرانی حجاج حرم کے خاص احاطے کے اندر مارے گئے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری بلیم گیمز بھی تھے، اس کے اندر بہت سارے آرگومنٹس بھی تھے، کس نے کام کو شروع کیا، کس نے کام کو انتہا تک پہنچایا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہرحال وہ لوگ جس کو ہم لوگ فائر آرمز کہتے ہیں اس سے مارے گئے تھے، اور فائر آرم کا استعمال وہاں پر صرف سعودی حکومت ہی کر سکتی تھی، دوسروں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے
حجاج جو تھے وہ سب سے زیادہ مرے، اور اس کے مقابلے میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ 400 سے زیادہ جو حجاج مرے ہیں وہ بہرحال سعودی سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی تھی جس کے نتیجے میں یہ لوگ مارے گئے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہرحال ایرانیوں کا وہ پروٹیسٹ شامل تھا کہ جو وہ امریکہ اور روس کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایرانیوں کی ایک انٹرپریٹیشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب ہم اللہ کے دین کے اندر رہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ہم خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم غیر خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے اندر موجود تھا۔ اور اسی تفسیر کی وجہ سے اللہ کے رسول جب فتح مکہ کے دوران مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے تمام بتوں کے گرانے کا حکم دیا، چونکہ لا الہ الا اللہ یہ کانسیپٹ یہ دے رہا تھا کہ ہم خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ایرانیوں کے ذہن میں اس طرح سے تھا کہ یہ جو کانسیپٹ تھا توحید کا، اس کا ڈکلریشن بہت ضروری تھا۔ اور اس سلسلے میں سورہ براءت کی وہ آیات کریمہ جس کے اندر خدا متعال نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کرو مشرکین کے سامنے کہ اب انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، تو ایرانیوں کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ حج کی اسپرٹ یہی ہے کہ ہم نے خدا کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، خدا کے مقابلے میں آنے والی تمام طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت امریکہ اور روس کی صورت میں ایسی دو طاقتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ جو دین خدا کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سعودی ٹیسٹ کے اندر بہت اچھی نہیں رہیں۔ سعودیوں نے اس بات کو فیل کیا، وہ یہ کہ اگر ایرانی اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ معاملہ صرف امریکہ اور روس تک نہیں رہے گا، بلکہ امریکہ اور روس کے ماننے والوں کے اوپر بھی بات آئے گی، جس کے اندر خود سعودی عرب سر فہرست تھا۔ تو انہوں نے کچھ ایسا احساس کیا کہ بات امریکہ اور روس سے کہی جا رہی ہے، لیکن چوٹ ہمیں بھی اٹھانی پڑے گی، اور اس چوٹ کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر پھیلتی ہوئی اویئرنیس کو روکنے کے لیے سعودیوں نے بہت ضروری سمجھا کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ انفارچونیٹلی جو روکنے کی کوشش کی گئی وہ بہت ہی زیادہ وائلنٹ تھی، اور اس وائلنٹ کوشش کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حادثات پیش آئے جس کے اندر سینکڑوں حجاج سرزمین حرم کے اوپر اور مقدس سرزمین کے اوپر مارے گئے۔ یہ بات آیت اللہ خمینی کو بہت زیادہ بری لگی، اور انہوں نے اپنی کئی اسپیچز کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ میں ہر معاملے سے گزرنے کو تیار ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہ مقدس سرزمین کے اوپر 400 بے گناہ انسانوں کا خون بہے، میرے نزدیک اس بات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ 1987 کے ایونٹ نے بہت بڑا ہرڈل ایک ایجاد کر دیا۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حجاز کے حکمرانوں کی یعنی سعودی حکمرانوں کی ایک مینٹیلٹی شامل تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وائلنس کے ذریعے سے ایرانیوں کو کسی بات کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اسی زمانے میں یعنی اس کے اگلے سال ایک ایرانی پیسنجر ایروپلین کو پرشین گلف کے اوپر امریکنز نے ہٹ کر کے میزائل مار کے گرا دیا تھا، اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے سینکڑوں لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جو ایبسولوٹلی نان وائلنٹ تھا۔ ڈائریکٹلی پیسنجر پلین میں اور ملٹری کے پلین کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں امریکہ اور امریکہ کی جو الائڈ فورسز تھیں ان کا کانسیپٹ یہ رہا کہ ہمیں ایرانیوں کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ کچھ چیزوں کو مانیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے گناہ انسانوں کا خون بھی بہایا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایرانی ٹیسٹ کے اندر اچھی نہیں آئی، اور انہوں نے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ نوٹ کیا، اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ واقعہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ انفارچونیٹلی تقریباً 30 سال کے بعد ویسا ہی ایک اور حادثہ تکرار ہو گیا، البتہ اس دفعہ اتنا وائلنٹ اپیرنٹلی نہیں تھا، فائر آرم کا استعمال اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ جو اسٹیمپیڈ ہوا مینا کے اندر اور اس کے اندر سینکڑوں لوگ دوبارہ مارے گئے، یہ بات بھی ایک اور بہت بڑی رکاوٹ بن گئی۔ یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وائلیشن کا پیٹرن چینج ہوا ہے، لیکن وائلیشن کو اسٹل انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ سعودی حکمرانوں نے اس بات کو اٹھایا کہ بھئی اگر آپ ہماری زمین کے اوپر ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں تو آپ کو ہمارے اصول اور ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے الائڈ فورسز کے لیے اس طرح کی باتیں قبول نہیں کریں گے۔ البتہ یہ بات اس انداز سے نہیں کہی گئی، اور اس کو ریلیجس کلر کے اندر کہا گیا،
اور بہت ہی بعض اوقات ایسی باتیں کہی گئیں جن کو قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایرانی اپنے ساتھ خانہ کعبہ کا ایک موک پیٹرن لے کر آئے تھے اور وہ اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے. یا مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے. در حقیقت ظاہر ہے کہ یہ باتیں بہت ہی مذاق خیز تھیں. ایرانیوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اصل پرابلم جو تھی وہ یہاں پہ آ رہی تھی کہ سعودیز کے بہرحال کچھ الائڈ فورسز ہیں اور ان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں جو خطرے میں پڑ رہے تھے اس قسم کے حرکات سے. جواب اس کا یہ ہے جو ایرانیوں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم مکہ کی سرزمین کو ایک حکمران کی جاگیر سوچیں. اچھا, اگر ہم یہ کرنے لگیں کہ مقدس سرزمینوں کو اس علاقے کے حکمرانوں کی جاگیر سوچنے لگیں تو پھر بہت بڑا کوشچن یہ ہے کہ پھر بیت المقدس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے. کہ اگر ایک بیت المقدس کے اوپر ایک حکومت آ گئی ہے, چاہے وہ غلط حکومت ہے اور وہ پاور کے ذریعے سے آئی ہے, وائلنس کے ذریعے سے آئی ہے, اگر وہ آ گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر فلاں فلاں کام نہیں ہونے دیں گے, اس کو دنیا کے کسی مسلمان نے قبول نہیں کیا, کم سے کم دل سے قبول نہیں کیا, چاہے وہ زبان سے نہ کہہ سکیں. اور ظاہر ہے کہ میرا اشارہ صہیونی حکومت کی طرف ہے کہ اگر صہیونی حکومت بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ ہماری حکومت کے ضوابط کے تحت ہوگا تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. میرا اپنے خیال ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں کم از کم ہماری اوپینین یہی رہے گی. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یا تو سعودی حکمران اس سرزمین کو مسلمانوں کے ارادوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں, جس میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کو, کم سے کم اکثریتی فرقوں کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہیں کریں, جس طریقے سے اپنے دین کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں ان کو انجام دیں. لیکن اگر سعودی حکمران اس طرح سے کوشش کریں کہ اس کو اپنی جاگیر سوچیں اور اپنی جاگیر سوچنے کے بعد وہ تصرفات کریں جو وہ اب تک کرتے آئے ہیں, تو میرا اپنے خیال ہے کہ لمبی مدت میں مسلمان اس کو قبول نہیں کر پائیں گے. اور اسی کی وجہ سے سعودی حکمرانوں کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک بہت سخت خطرے میں پڑ گئی. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 1930 کے بعد انہوں نے جنت البقیع کے اندر جو مزارات موجود تھے ان کو منہدم کیا, اور اس کے بعد حتیٰ یہاں تک کہ یہ خبریں آنے لگیں کہ شاید مدینہ منورہ کے اندر رسول خدا کے روضے کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس زمانے میں ہندوستان کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوئی اور جو تحریک خلافت کے بانیان تھے اور جوہر برادران, انہوں نے اس موومنٹ کو لیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ ناقابل تصور ہے کہ رسول خدا کے روضے کو کوئی نقصان پہنچائے. تو سبسیکوینٹلی سعودیوں نے اپنے اس دعوے سے بہرحال تھوڑا سا عقب نشینی کی اور انہوں نے رسول اللہ کے روضے کو نقصان نہیں پہنچایا, لیکن بہرحال اس قسم کے تصرفات قائم رہے اور رسول خدا کی پیدائش کی جگہ اور رسول خدا کی تشریف آوری کے اور دوسرے مقامات جو تھے وہ منہدم ہوتے چلے گئے. اور اسی طریقے سے مدینہ کے اندر مختلف نشانیاں جو بعض اوقات افسوسناک بھی تھیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ فلسطین میں وہ گلیاں ابھی تک محفوظ کی گئی ہیں جہاں پر 2000 سال پہلے ان کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلا کرتے تھے, اور انہوں نے تمام تر کنجسشن کے باوجود اس کو مینیج کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کے پاس شاید کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے کہ کیوں ہم نے مدینہ کی ان گلیوں کو مسمار کر دیا جس کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے, جبکہ ان کا زمانہ 2000 سال پہلے کا تھا اور ہمارا زمانہ 1500 سال پہلے کا تھا. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر مختلف نشانیوں کو مسمار کرنا. تو اس قسم کے جو تصرفات سعودی حکمران کی طرف سے کیے گئے وہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں. اور اس صورتحال میں مسلمانوں کے پاس جو باقی رہ جاتا ہے آپشن وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ جو علاقے ہیں ان کو ایک خاندان کی حکومت میں نہیں دیا جا سکتا, یہ مسلمانوں کی کنٹرول میں رہنے چاہیے اور وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ ان مسلمانوں کے عقائد کا احترام کریں. عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے, تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے. اور جب ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی تو مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر تمام فرقوں کے لیے یہ امکانات موجود تھے کہ وہ اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے اور اپنے مراسم کو منعقد کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی سعودی حکومت کی تشکیل ہونے کے بعد پھر ایسا نہیں ہو پایا
اور بہت ساری چیزوں میں مسلمانوں کے اوپر وہ بندشیں لگنا شروع ہو گئیں، اور اب جو بندشیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی نے اس فرقے کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی جماعت کرنے کی کوشش کی تو اس کو فوراً ایکسپیل کر دیا جائے گا، ان مراسم سے نکال دیا جائے گا، تو اور اس قسم کی دستیوں چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ اس صورت میں ویلڈ ہوتا کہ تمام لوگوں کو اپنے رسومات کو انجام دینے کی اجازت ہوتی، اور اس کے نہ ہوتے ہوئے پھر یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ سعودی اور ایران کے تعلقات میں جو بہت بڑا ایک ٹرن آیا، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آیا جو ان دونوں کی ہمسایہ ممالک کے اندر پیش آ رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک بہرحال رہبری کے دعوے دار ہیں، اور ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہے ایران کا، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کا بھی ایک بہت بڑا اسفیئر آف انفلوئنس ہے۔ البتہ یہ اسفیئر کیوں بنا ہے اور اس کی ریالٹی کیا ہے، آیا یہ دینی ایک اثر ہے یا ایک سیاسی معاملہ ہے یا پیسے کا ایک تعلق ہے، ان تمام کو ایک علیحدہ مقام کے اوپر دیکھا جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ ایرانیوں کا ایک حلقہ اثر ہے اور سعودیوں کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ اثر ہے۔ ایران عراق جنگ نے جہاں پر اور چیزوں کو متاثر کیا، وہاں اس حلقہ اثر کو بھی متاثر کیا، اور ایرانیوں نے کچھ پیش رفت کی اپنے معاملات کے اندر۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو موجودہ صورتحال بنی وہ یہ کہ جب امریکہ نے کویت پر عراقی حملے کے بعد اپنے آپ کو انوالو کیا، تو امریکہ کے آنے کے باوجود سعودی اسفیئر جو تھا وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے اندر بجائے یہ کہ وہ اور زیادہ پھیلتا، اس کے اندر بدقسمتی سے ان کے خیال میں کمی واقع ہوئی۔ مثال کے طور پر خود عراق ہم کہہ سکتے ہیں کہ عراق جس کے اوپر پہلے صدام حسین کی حکومت تھی، وہ صدام حسین بہرحال سعودی اسفیئر کے اندر، سعودی کنٹرول کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا تھا، لیکن صدام حسین کے جانے کے بعد جو عراق کے اندر حکومتیں بنی وہ بہرحال ایرانی اثر و رسوخ کے اندر زیادہ چلی گئیں، یا کم از کم وہ سعودی اثر و رسوخ کے اندر نہیں رہیں۔ یہ بات سعودی مزاج کے لیے بہت سخت تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایرانیوں کا جو اثر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر مثال کے طور پر آپ لبنان کی مثال دے سکتے ہیں کہ لبنان کے اندر جس طریقے سے حزب اللہ نے گروتھ دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شام کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر بشار الاسد کی حکومت تھی، اور بشار الاسد کی ایک جو ٹینڈنسی تھی اپنے والد حافظ الاسد کی پیروی میں، وہ یہ کہ وہ ایران سے تعلقات بہت زیادہ اچھے رکھنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے اسی کے اندر بحرین کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا، اور سعودیوں نے اس بات کو بہت شدت سے احساس کیا کہ ان کا جو کنٹرول علاقے کے اوپر ایک زمانے میں بغیر کسی چیلنج کے تھا، حتیٰ عرب ممالک کے اوپر ان کا کنٹرول اب ختم ہو رہا ہے۔ تو عراق چلا گیا ان کے ہاتھ سے، لبنان ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور بحرین بھی آہستہ آہستہ جانے لگا۔ تو انہوں نے میرا اپنے خیال اس بات کو احساس کیا کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حتیٰ اگر وائلیشن کے ذریعے سے ہی ہو لیکن ہم چیزوں کو اپنے کنٹرول میں واپس لیں۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ان ممالک کے اندر حکومتیں کوئی ڈیموکریٹک حکومتیں نہیں ہیں۔ مثلا شام کے اندر جو حکومت تھی وہ ایران کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں تھی، اور اسی طریقے سے بحرین کی حکومت جو تھی وہ ایران کے خلاف تھی اور وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں تھی۔ تو یہ جو ڈیموکریسیز کا نہ ہونا تھا، یہ اس طرح کا ایک میسج دے رہا تھا کہ کسی بھی حکومت کو تھوڑی سی محنت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیوں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اگر سیریا نے ایران کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں سیریا کو پنش کرنا ہے، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ حافظ الاسد مر چکے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ بشار الاسد کو حکومت سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور بشار الاسد کو حکومت سے ہٹانے کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ حزب اللہ کو کنٹرول کرنے میں تھا، کہ حزب اللہ کو کنٹرول کرنا پھر آسان ہو جاتا اگر شامی حکومت جو تھی وہ ایرانی اثر و رسوخ سے باہر چلی جاتی۔ لیکن پھر حزب اللہ کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری تھا؟ تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید سعودی مصلحت کم تھی، صہیونی مصلحت زیادہ تھی، اور سعودی حکومت کا معاملہ شاید کم تھا حزب اللہ کو کنٹرول کرنے میں یا حتیٰ فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے میں۔ ایرانی انقلاب سے پہلے فلسطین مسلسل سعودی حمایت کے اندر اپنے کام کو انجام دے رہا تھا، لیکن ایرانی انقلاب آنے کے بعد جو ان کے نعرے لگانا شروع ہوئے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، تو فلسطینیوں کا بہت زیادہ رجحان ایرانیوں کی طرف بڑھا، جو ظاہر ہے کہ سعودیوں کو پسند نہیں آیا،
اور اس میں حزب اللہ کی کارروائیاں شامل تھیں. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سعودی اور صہیونی مفادات بعض جگہ کے اوپر جا کر کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے صہیونی مفادات یہ تھے کہ حزب اللہ کا خاتمہ ہونا چاہیے، صہیونی مفادات یہ تھے کہ فلسطین کی موومنٹ جو طاقت پکڑ رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. چونکہ دونوں ایرانیوں کے ساتھ سپورٹڈ تھے اور ان دونوں کے پیچھے بشار الاسد بھی تھا جو سپورٹ کر رہا تھا، تو ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید صہیونیوں نے بہتر یہ دیکھا کہ بجائے یہ کہ وہ خود براہ راست انوالو ہوں، وہ سعودیوں کے ذریعے سے ایک پراکسی وار شروع کریں جو ان تینوں کو کمزور کر سکے اور الٹیمیٹلی ایران کو کمزور کر سکے. البتہ اس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ صہیونیوں نے جو یہ چاہا کہ ہم خود ڈائریکٹلی انوالو نہ ہوں، اس کی وجہ ان کی اپنی کمزوری بھی تھی. وہ 2006 میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی کر چکے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے غزہ کے اوپر ایک حملہ کیا اور غزہ کے معاملے کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب انہوں نے خود حملے کر کے اس بات کو احساس کر لیا صہیونیوں نے کہ حزب اللہ کو شکست دینا، فلسطینیوں کو شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ سیرین گورنمنٹ موجود ہے، تو ان کے پاس بہت آسان راستہ یہ تھا کہ یا تو وہ سیریا کو پہلے ہرائیں، اور یہ بھی صہیونیوں کے لیے ممکن نہیں تھا. آخری راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ کوئی اور آئے اور ان کی جنگ لڑے. اب یہ کوئی اور دو ہو سکتے تھے، یا تو امریکہ آئے اور ان کی جنگ لڑے، اور یا پھر سعودیہ آئے اور ان کی جنگ لڑے. انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ سعودیہ آئے ان کی جنگ لڑے. لیکن سوال ایک اور بھی تھا، سعودیہ یہ جنگ کیسے لڑ سکتا ہے جس کے پاس خود آرمی تیار نہیں ہے؟ سعودیہ کے پاس ایسی کوئی آرمی نہیں تھی کہ جو سیریا کے ساتھ جنگ میں جا سکے، اور تجربے سے اب ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودیہ کے پاس حتیٰ ایسی بھی کوئی آرمی نہیں ہے ابھی بھی جو حتیٰ یمن کی جنگ لڑ سکے. تو سیریا میں کیسے لڑ سکتے تھے؟ یا حزب اللہ سے تو خیر کوئی کوشچن ہی نہیں تھا. تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کا جو راستہ ڈھونڈا گیا وہ ایک پراکسی وار تھی، اور وہ اس طریقے سے کہ القاعدہ، طالبان اور اس طرح کے عناصر کو جمع کر کے ایک نیا گروپ تشکیل پایا گیا جس کا نام آئی ایس اور کبھی آئی ایس اور کبھی داعش اور کبھی اسلامی خلافت اور فلاں فلاں، جس کا کام یہ تھا کہ وہ اس جنگ کو لڑے جس کو نہ صہیونی لڑ سکتے تھے، نہ امریکنز لڑ سکتے تھے، اور نہ سعودی لڑ سکتے تھے، اور اس جنگ کو دین کے نام پر لڑے. تو وہ انوالو ہوئے اور انہوں نے سیریا کے اندر اپنی جنگ کو شروع کیا، جو بدقسمتی سے لاکھوں انسانوں کی جان جانے کا سبب بنا، لیکن وہ جنگ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اسی دوران میں بحرین کے اندر مشکل پیش آ گئی، دوبارہ سعودی انوالو ہوئے، یو اے ای کو بھی لے کر آئے جس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی سوائے ایک مورل سپورٹ کے، لیکن وہ بھی معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اور فائنلی یمن اس سیکوینس کے اندر آیا جس کے اندر ایک وائلنٹ آپریشن ہوا جو اب 1 سال سے زیادہ ہوا ہے کہ جاری ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. ابھی تک اس کا بھی کوئی انجام نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جنگیں در حقیقت ایرانی اور سعودی جنگ نہیں ہیں، یہ در حقیقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صہیونی جنگیں زیادہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جس کو بدقسمتی سے سعودی لڑ رہے ہیں. اور سعودیوں کی نیت ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسفیئر اور انفلوئنس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کام میں صہیونی اور سعودی دونوں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کا بہت بڑی تعداد میں خون بہہ چکا ہے. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے معاملے میں ایک بہت بڑا عنصر ایک دوسرے کے خلاف مسلمان نہ ہونے کا الزام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خواہ نہ خواہ یہ الزام پریکٹیکلی تو نہیں لیکن بہرحال وربلی کم سے کم ایکسچینج ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وربلی کم از کم سعودی ذرائع کی طرف سے یہ بات بہت زیادہ کہی گئی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، اور ایرانیوں کی طرف سے یہ بات کم سے کم وربلی کئی دفعہ کہی جا چکی ہے کہ وہابیوں کو ہم اچھا مسلمان نہیں مان سکتے. لیکن ان تمام نعروں کے باوجود ایک بات جو ہمیں دیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ کیا دونوں نے پریکٹیکلی ایک دوسرے کو نان مسلم آفیشیلی ایکسیپٹ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ
اگر سعودی یہ کہیں کہ بھئی ایرانی یا شیعہ جنرلی، جو ظاہر ہے کہ ایران کے اندر محدود نہیں ہے، پھر عراق میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں، دنیا بھر کے اندر مختلف حصوں میں ہیں، اگر سعودی یہ کہیں کہ جنرلی شیعہ مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ان کو جو بہت بڑا ایک حکم نافذ کرنا پڑے گا، جو ہم سب نے خانہ کعبہ کی اور مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوتے وقت دیکھا ہے کہ اس کے بعد سے غیر مسلمانوں کو داخلہ منع ہوتا ہے۔ سعودی حکومت نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، گرچہ وربلی انہوں نے اور ان کے ماننے والوں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ شیعہ کافر ہیں اور شیعہ مسلمان نہیں ہیں، جو پاکستان کے اندر اس کی کھو بہت زیادہ رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے آفیشیلی کبھی بھی یہ بات نہیں کہی ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایرانی ہیں، اگر ایرانی یہ کہیں کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ وہ معتقد ہیں کہ وہابی جو ہیں وہ کافر ہیں، تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا وہابیت کے بارے میں کفر کے احکام نافذ ہوں گے، تو پھر تو انہیں نافذ کر دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو وہ لوگ نان مسلم کہتے ہیں یا ان کے اسلام میں شک کرتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ شاید ایموشنل ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ایموشنل اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک کوئی اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نان مسلم کہنے کو اشارہ تو دیتے ہیں، لیکن آفیشیلی کبھی اس کو نہیں کہتے۔ اچھا، اس کی تاثیر رہی یا نہیں رہی؟ ہاں، عوامی حلقوں میں اس کی تاثیر بہت رہی، جیسا کہ ہم نے خود پاکستان کے اندر اس کو دیکھا، تو عوامی حلقوں میں اس کی تاثیر رہی ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ آفیشیلی ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں مختلف تفاسیر موجود ہیں ٹیکنالوجی کے لیے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ اس معاملے کو ہمیں ٹیکنالوجی کی انٹرپریٹیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ ایک رجحان ہے مسلمانوں کے اندر جو بہت کم لوگوں کے اندر ہے، وہ یہ کہ وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اسلام قطعاً اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہم ٹیکنالوجی کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کے اندر جو ٹیکنالوجسٹ رہے ہیں، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے، وہ اس بات کا خود ثبوت ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان لائنز کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے سعودی عرب کے اندر ایسا بہت ہوا کہ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کے نام پر کم سے کم کچھ ایسے کام کیے گئے جس نے پورے علاقے کے اس امیج کو ہی تبدیل کر دیا، اس ایکسپیرینس کو تبدیل کر دیا کہ جو مسلمان اس علاقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ اگر آج بھی میں فلسطین جاؤں اور فلسطین کے اندر اس علاقے کے نزدیک جاؤں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو میں اس انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کر سکتا ہوں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آج میں مدینہ جاؤں اور میں چاہوں کہ اس انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کروں جس کے اندر اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، نہ مکہ کے اندر اور نہ مدینہ میں ہم اس انوائرمنٹ سے محروم کر دیے گئے۔ سعودیوں کے پاس جو ایکسکیوز تھا وہ لوگوں کا وزٹ کرنا تھا، حج کی مینجمنٹ تھی، لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے اور بہت سارے مسلمان اس اوپینین کے اوپر ہیں، وہ یہ کہ مینجمنٹ ایک اور چیز ہے اور ڈیمولیشن ایک اور چیز ہے۔ انہوں نے ڈیمولش کیا اور انہوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا وہاں پر، اور یہ کام جو کیا گیا وہ ٹیکنالوجی کے نام کے اوپر کیا گیا۔ میرے ذہن میں ایک سمبولک ایونٹ آتا ہے، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑی تھی، اور اجیاد نام کر کے اس پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جو بہت پرانا، کئی سو سال پرانا تھا، اور ایک ٹنل کھودنے کی وجہ سے اس پہاڑی کو بھی گرا دیا گیا اور اس قلعے کو بھی گرا دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہمیں ٹنل کھودنی تھی۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کا نام استعمال ہوا، لیکن جو ہوا وہ یہ کہ ہم اس انوائرمنٹ سے محروم رہ گئے۔ اسی کانٹیکس کے اندر ان بلڈنگز کو دیکھنا پڑے گا جو بلڈنگز حرم کے چاروں طرف، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بنائی گئی ہیں، اور ان بلڈنگز کے بننے کے بعد سے جو خانہ کعبہ کی اپنی پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے ان اسکائی کریپرز کے اندر جو فلک بوس عمارتیں بنا دی گئی ہیں۔
تو آیا اس کو ٹیکنالوجی کے نام پہ ایکسیپٹ کیا جائے یا اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے؟ ہماری ذاتی رائے یہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے مسلمان شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہ عمارتیں بننا ضروری تھیں تو ان کو تھوڑا فاصلے پہ بنا دیا جاتا، کمیوٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بہت سارے طریقے تھے۔ اگر ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ ہی کرنا تھا تو ٹیکنالوجی کو سرٹن پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اڈاپٹ کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ جو خانہ کعبہ کا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے، اس کی نشانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہیں۔ انفارچونیٹلی ایسا اس سرزمین کے اوپر نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اعتراضات کو ایک بہت زیادہ لیجیٹیمیسی دی کہ مسلمان اعتراض کریں کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ وہ یہ کام بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ دے دیں اور ہم یہ کہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے سعودیوں سے وہ کروا لیا جو کوئی اسلام کو دشمن نہیں کر سکتا تھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ آرگومنٹ قوی ہے۔ تو انہوں نے ایسے کام کر لیے جو اسلام کے دشمنوں کو کرنا چاہیے تھا، اور بدقسمتی سے سعودیوں نے ارادتاً ان کاموں کو انجام دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان ان تمام مقامات مقدسہ سے محروم رہ گئے۔ ہمارے خیال میں سعودیوں کو اس سلسلے میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے وہ ایک معنوی اور روحانی تجربے کا ہے کہ جو مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عرفانی تجربہ دیکھتے ہیں، ایک معنوی تجربہ دیکھتے ہیں جن سے آپ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران کے مختلف مقدس مقامات کے اوپر آپ کو وہ روحانی تجربہ کسب ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ حکمرانوں کے اندر وہ تجربہ کتنا نظر آ رہا ہے۔ تو جب آپ حکمرانوں کی سطح کے اوپر مقابلہ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو بعض بہت تکلیف دہ حقائق ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مادہ پرستی کے اندر کس حد تک غرق ہوئے ہوئے ہیں، کہ یورپ امریکہ کے اندر جا کر وہ کیا کر رہے ہیں، یا اپنے پیسے کے ذریعے سے وہ کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں، تو یہ بات بہت تکلیف دہ لگنے لگتی ہے، اور اس کا اس معنوی تجربے سے کوئی رابطہ نظر نہیں آتا جس کا مسلمان اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے۔ یعنی میرا اپنے خیال ہے کہ مکہ اور مدینہ جانے والا ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کے حاکم ہوں وہ بھی اس روحانیت سے فیضیاب ہو چکے ہوں، وہ بھی اس روحانیت کو درک کر رہے ہوں، لیکن جب وہ جا کر ان محلوں کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کہاں اور یہ محل کہاں، رسول اللہ کی اپنی زندگی میں سادگی کہاں اور وہ پروٹوکولز کہاں جو رائلز فیملیز کو مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت تکلیف دہ نتائج جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جو بہت بڑی کمی ہے سعودی نظام کے اندر وہ اس روحانیت کی کمی ہے کہ جس کے ایک مسلمان کے دل میں خواہش ہے کہ مسلمان اس کو دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور چاہے وہ سنی ہو۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اگر سعودی اپنے بیہیویئر کے اندر فنڈامنٹل چینج لائیں، اپنی آئیڈیالوجی کے اندر، اپنے پرسیپشن آف لائف کے اندر چینج لائیں اور اس روحانیت کو ریفلیکٹ کر سکیں اپنی زندگی کے اندر، تو میرے خیال میں یہ جو تعلقات کی خرابی تھی اس کو صحیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ تعلقات بہت آسانی سے صحیح ہو جاتے، لیکن پرسیپشن کا ڈفرینس ہے، اسپرچویلٹی ورسز میٹیریلزم، اس دنیا اور اس دنیا، یہ جو ٹکراؤ ہے یہ پھر معاملہ تعلقات کے صحیح ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حج میں جہاں تک سعودی حکومت کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں ملکوں کو وزٹ کرے اور دونوں ملکوں کی پاپولیشنز کا اندازہ لگائے، دونوں ملکوں کی ریسورسز کا اندازہ لگائے اور دونوں ملکوں کے اندر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اندازہ لگائے، خاص کر اگر وہ اسٹریٹجک ایسٹس کو بھی دیکھنا چاہے، تو میرا اپنے خیال ہے بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ لے گا کہ سعودی مینجمنٹ کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہو پائے ہیں۔ پورے ملک کے اندر پیسے کے ذریعے سے روڈ کا جال بچھا دینا یہ آسان کام ہوتا ہے، ایئرپورٹس بنا دینا یہ بھی آسان کام ہوتا ہے، پیسے سے بن جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ
ایک یورپ میں ایک ایئرپورٹ بنا تھا جس کے اوپر تقریباً $1 بلین خرچ ہوا، جو کبھی استعمال نہیں ہوا. تو یہ پیسہ اگر ہاتھ میں ہو تو روڈز بن جاتی ہیں، ایئرپورٹس بھی بن جاتے ہیں، لیکن پیسے سے صرف پبلک کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا پاتا. اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک ایجوکیشن کی سینس رکھنی پڑتی ہے. صرف پیسے کے ذریعے سے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک ویژن لے کے آنا ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب ان چیزوں سے محروم ہے. یعنی اگر آپ جائیں اور آپ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ جو سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہے اور جس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو آرٹیکلز چھپتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کتنی ہے. تو سعودیز کا شیئر اس میں 0.01% بھی نہیں ہے بدقسمتی سے. ظاہر ہے کہ ایران کا شیئر اس میں بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اسلامی ملک جس کا شیئر بہت زیادہ ہے وہ ٹرکی ہے. تو ہم اندازے کے طور پہ بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودیز مینجمنٹ کے معاملے میں، پبلک مینجمنٹ کے معاملے میں کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رکھ پائے. اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر 25 یا 30 لاکھ لوگوں کے حج کے ایونٹ کو مینج نہیں کر پا رہے، جبکہ ان کے مقابلے میں بہت کم فائنینشیل ریسورسز رکھنے والے عراقی اس سے 10 ٹائمز بڑے ایونٹ کو مینج کر پا رہے ہیں، تو حقیقت یہ کہ مجھے تعجب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سعودیوں سے اچھی مینجمنٹ کی توقع نہیں رکھ پاتا. اچھا، اس میں ایک مینٹیلٹی کا ایشو بھی ہے. وہ یہ کہ اگر آپ سعودیوں کی ڈیلنگز کو دیکھیں تو سعودیز گویا دوسرے مسلمانوں کو کم سے کم برابر کا مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہو پا رہے. یعنی مثال کے طور پر صرف مسلمان اور نان مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ایک گھمنڈ ہوتا ہے دولت کا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اب پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ موسٹلی اہل سنت میں سے ہیں، اور سعودی مسلمان جو ہیں وہ بھی ظاہر اہل سنت میں سے ہیں. تو انہیں پاکستانی مسلمانوں کو اگر معاملہ صرف دین کا ہوتا تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان کی وہاں پر عزت نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو صرف فرقے کا نہیں ہے، ایشو دین کا نہیں ہے، بلکہ ایشو ایک پرٹیکولر مینٹیلٹی کا ہے. اس مینٹیلٹی کے ساتھ جس میں آپ باہر سے آنے والوں کو عزت دینے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ کیسے اچھے میزبان ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ جو حج میں جمع ہوتے ہیں، وہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ اسٹیمپیڈ ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں. مینا کے اندر آگ لگنا ایک مشہور واقعہ ہے جو لگتی رہتی ہے، جس کے اندر لوگ مرتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب ہم عراق کے اندر ہونے والے اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں کہ جو اربعین پر ہوتا ہے، تو اس کے اندر آفیشیل فیگرز تقریباً 20 ملین ہے، اور اس کے باوجود ایسا کوئی ایونٹ آج تک رپورٹ نہیں ہوا کہ جو مکہ کے اندر اور حج کے دوران بار بار ہو رہا ہے. تو میں مینجمنٹ کی بہت کمی کو احساس کر رہا ہوں سعودی عرب کے اندر، پورے ملک کے اندر اور حج کے اندر سبسیکوئنٹلی. ان دونوں کا کوئی مقابلہ شاید نہیں ہو پائے گا. البتہ اگر سعودی اس بات کے اوپر تیار ہو جائیں کہ حج کی مینجمنٹ کے اندر مسلمانوں کو شامل کیا جائے، اور مسلمان جو فلینتھراپسٹ ہیں وہ لوگ، اور مسلمان جو مینیجرز ہیں وہ لوگ، اور ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ سب مل کر آئیں اور حج کی مینجمنٹ کریں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ 25 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کو مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے لیے ہمیں اس سعودی مینٹیلٹی سے لڑنا پڑتا ہے کہ جو دوسروں کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے پاس پرابلمس کافی زیادہ ہیں. مینا میں ہونے والا واقعہ جو ایک طرف سے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اندر سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، اس سے زیادہ افسوسناک وہ ٹریٹمنٹ تھا کہ جو سعودیز نے اس کے بعد ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا، یا اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو بیان کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ تھا سعودی پکچر کے لیے جو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر تھی، اور خاص کر ایرانیوں کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. اور اچھا، اس کے اندر جو پیرامیٹرز تھے، اگر وہ صرف اتنا ہوتا مس مینجمنٹ ہوئی، شاید مسلمان ایکسیپٹ کر لیتے کہ بھئی ایک ایونٹ ہے اور اس کے اندر کچھ مس مینجمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں اسٹیمپیڈ ہو گیا. لیکن اس مس مینجمنٹ کے پیچھے جب ہم جا کر اسٹوریز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ رائلز تھے جن کے پروٹوکول کو محفوظ کرنے کی خاطر
سینکڑوں مسلمان قربان ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ اس تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی آیا رائلز کو پروٹوکول دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر کئی سو مسلمانوں کی جان لے لی جائے، اور جبکہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو اس ایونٹ کو کئی سال سے مینیج کر رہا ہو تو اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی موومنٹ سے کس قسم کا سانحہ بن سکتا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ تھا کہ کچھ رائلز کو سپورٹ کرنے کی خاطر یہ کام ہوا۔ البتہ اس کے اندر اور بھی سٹوریز پھر شامل رہیں، مثال کے طور پر خاص کر ایرانیوں کی طرف سے یہ بات شامل رہی کہ ان کے کچھ بہت بڑے ڈپلومیٹس تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے اور وہ اس کے سانحے کے بعد سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تو کچھ لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آیا اس اسٹیمپیڈ کے دوران صہیونیوں نے کسی بھی طریقے سے انٹروڈ کر کے آیا ان ڈپلومیٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور ان میں وہ ڈپلومیٹ بھی شامل تھے کہ جو ایرانی حکومت کی نمائندگی میں حزب اللہ کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات رکھتے تھے۔ تو اس پہ صہیونی حکومت کی انٹرفرنس کا بہت زیادہ پاسبلٹی دی گئی۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح فیصلہ یا قطعی حتمی فیصلہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، کم سے کم ہم وہ باڈی نہیں ہیں جو ہم یہ کام کر سکیں، لیکن اس قسم کے الزامات بہرحال موجود ہیں۔ کم سے کم جو تعصف انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ایسی غلطی بار بار کرے، اور وہ بھی رائلز کو سپورٹ کرنے کی خاطر یا ان کے پروٹوکولز کو سپورٹ کرنے کی خاطر۔ یہ سعودی مس مینجمنٹ کا پیک ہے، اور اس مس مینجمنٹ کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی پھر جو کرین کا ایونٹ ہوا وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوا۔ وہ یہ کہ جب 25-30 لاکھ لوگ کسی جگہ کے اوپر موجود ہیں، کیا آپ کو کنسٹرکشن کے اندر ان پروٹوکولز کو نہیں دیکھنا چاہیے جو اس قسم کے سانحے کو روک سکیں؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور مسلمانوں نے اس بات کو فیل کیا ہے، خاص کر یہ کہ اسٹیمپیڈ کے اندر کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ دسیوں ممالک تھے جن کے لوگ جو ہیں اس کے اندر شکار ہوئے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر سعودیز اپنے اس نیشنلزم، اپنے اس دماغ کے اندر جو ایک ان کے ہے کہ ان سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے، اگر اس بھوت میں مبتلا نہ ہوتے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہوتا کہ ہماری غلطی تھی اور ہماری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا کہ ہمیں اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ سعودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اس بات کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کی غلطی تھی، اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کی مدد لیتے یا ان کو موقع دیتے کہ وہ اچھے طریقے سے سپروائز کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے، جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جس کو سعودی لے کر چل رہے ہیں یہ بہت زیادہ عرصے نہیں چل پائے گا، اور سعودی حکومت کو سخت مصیبت کا سامنا اپنے ملک کے اندر اور مسلمان انوائرمنٹ کے اندر اٹھانا پڑے گا۔ سعودیوں کی جو ایک اور کارروائی ہوئی وہ 34 ملکوں کا ایک الائنس تھا جو انہوں نے بظاہر یمن کے اندر موجود یمنی ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے بنایا۔ اس 34 ملکوں کے الائنس کا بننا وہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی، یعنی پاکستان کا نام اس کے اندر شامل تھا، اور پاکستانی وزارت خارجہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس میں شامل ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم اور ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ تو یہ بہت عجیب بات تھی کہ ایک ملک کوئی الائنس بنا رہا ہے اور دوسرے ملکوں نے جس میں اس میں حصہ بننا ہے بلکہ بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، پاکستان اور مصر مثال کے طور پر، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کا بننا ہی تکلیف دہ تھا۔ پھر دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جو 34 ملک جمع ہو رہے ہیں یہ کس سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یمن کی ریزسٹنس کو کچلنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ 34 ملک مل کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جمع ہوئے؟ ہمارے پاس ایک ایشو ہے، 70 سال کے قریب مسلمانوں کی ایک آبادی ہے جو ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہے، تو ہم مل کر خود ان کے دفاع کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اور اگر ایسی ہی کوئی بات تھی کہ یہ 34 ملک جمع ہوئے تھے تاکہ یہ مثال کے طور پر کسی کفر کا مقابلہ کریں، تو اس کے اندر بہت خاص اسلامی ممالک جن کا تعلق سعودیہ سے اچھا نہیں تھا وہ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ مثلا خود ایران کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟
تو بہت ساری چیزیں تھیں جو سیریس کوشچن کے طور پر سامنے آئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس اتحاد کے بارے میں کچھ زیادہ امید نہیں رکھ پا رہا کہ یہ اتحاد کوئی معرکہ انجام دے پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوز بانڈ ان سب کے درمیان موجود ہے، ملائیشینس نے فوراً انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ ایجپٹ نے ایکچولی اپنی فورس نہیں بھیجی، پاکستانیوں نے اپنی فورس نہیں بھیجی، ون اینڈ اونلی یو اے ای جس نے اپنی فوج بھیجی یمن کے اندر، اس نے بھی اپنی فوج واپس لے لی۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ نان اسٹارٹر کانسیپٹ تھا۔ یہ جو کچھ بدقسمتی سے سعودی جو پرنس ہیں ان کے ذہن میں یہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو فلوٹ کیا، لیکن یہ کانسیپٹ اچھے طریقے سے نہیں لے کے چل سکے۔ اسٹارٹ ہی اچھا نہیں تھا اور اس کے بعد اس کا چلنا جو تھا وہ ناممکن تھا۔ ہاں یہ بات موجود ہے کہ فائل ابھی بھی زندہ ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ فائل ابھی بھی زندہ ہے، اور 34 کنٹریز کا جو الائنس ہے اس کی فائل ابھی بھی چل رہی ہے، اور کسی بھی وقت یہ اونٹ خطرناک کروٹ لے سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک اگر سوچیں تو ابھی تک یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں تھا، ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے، اس کا کوئی خاص فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی جو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی مسلمانوں کو، وہ حج کے اندر شریک ہونا اور نہ ہونا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حج کے ایشو کو دو ملکوں کے تعلقات کی زد میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر ایرانیوں کے تعلقات سعودیوں سے اچھے نہیں تھے، یا سعودی کسی وجہ سے ایرانیوں سے ناراض تھے بھی، تو کیا مسلمانوں کو حج سے روکنا کسی بھی طریقے کا کوئی انصاف بنتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم قبول کر رہے ہیں اور سعودی قبول کر رہے ہیں کہ ایرانی بھی مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان بالآخر حج کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کا پہلی دفعہ حج واجب ہوا ہے، اور ان کو روک لینا اس طریقے سے، تو یہ جو ہے وہ کافی سخت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک مسلمان آبادی، اور اتنی بڑی مسلمان آبادی، وہ حج پہ نہ جا سکے۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ بلیم، کاؤنٹر بلیم، آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ، ایرانی کہیں گے سعودیوں نے کیا، سعودی کہیں گے ایرانیوں نے کیا، ہم نے یہ آفر کیا تھا، انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن جو چیز باٹم لائن میں ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ انفارچونیٹ ایونٹ یہ ہے کہ 64,000 مسلمز حج نہیں کر پائیں گے، اور یہ بات جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو اس بات کے اوپر بہت سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، جو فی الحال ظاہر ہے کہ وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، کہ ہمارے تعلقات کے اندر جو بھی کشیدگی ہو وہ ہمارے مسلم پریکٹسنگ مسلمز کو وہ حج کرنے سے نہ روکے۔ بدقسمتی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اور یہ چیز بہت زیادہ پھیل بھی رہی ہے، وہ یہ کہ معاملہ 64,000 حجاج کے جانے نہ جانے سے بڑھ کر ایک معاملے میں تبدیل ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ اور وہ یہ تھا کہ سیکولر پاورز کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ آیا مسلمان اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، آیا مسلمان حج کے معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ تو یہ جو کانفلکٹ تھا، اس نے سیکولر پاورز کو ایک اسٹرینتھ دے دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو پاورز، چاہے وہ انگریز تھے، برطانیہ، چاہے وہ امریکہ، جنہوں نے سعودیز کو پروٹیکٹ کیا اور اس سرزمین کے اوپر حاکم قرار دیا، میرا اپنے خیال ہے ان کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے کانفلکٹ کے اندر مبتلا کریں کہ جس کے بعد اسلام اپنی وہ جو ڈائنامک شیپ ہوتا ہے اس سے محروم ہو جائے، اور اسلام ایک کانفلکٹنگ آئیڈیا کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ پیش کر دیا جائے۔ بدقسمتی سے اس ٹائپ کی حرکتیں اس آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے خیال میں وہ یہ کہ وہ اس معاملے کے اندر زیادہ عاقلانہ طریقے سے داخل ہوں۔ حجاز کی حکومت کو، ایرانی حکومت کو، دونوں کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا وہ یہ کہ بہرحال اسلام اس طرح کی حرکتوں سے سخت نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ البتہ مجھے یقین ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ دونوں اپنے آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس دے رہے ہوں گے، لیکن جو چیز نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا اسلام ایک پیسفل ریلیجن کے طور پر پورٹرے ہو رہا ہے، یا اسلام ایک کانفلکٹنگ آئیڈیا کے طور کے اوپر پورٹرے ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پر جو بڑا رول ہوگا وہ سعودیوں کے ہاتھ میں ہوگا، چونکہ وہ ہوسٹ ہیں اس پورے ایونٹ کے۔ ان کو یہ وسعت قلبی دکھانی چاہیے تھی، شرح صدر دکھانی چاہیے تھی کہ اگر ایرانی حتیٰ ان کی حکومت کے مخالف تھے
تو ان کو ایرانیوں کو نہیں روکنا چاہیے تھا، یا ایسی کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے تھیں جن کے ذریعے سے پھر ایران اس مقام پر آئے کہ جس میں وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان کی جان، ان کی مال کی ذمہ داری جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ سعودیوں کے اوپر ہے، یا وہ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیں، یا مسلمانوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ حج کے علاقے کو مینج کریں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم کسی ملک کے حجاج کی جان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پریکٹیکلی ان کو روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، جو میرے خیال میں بہت انفارچونیٹ ہے۔ یہ تکلیف دہ واقعات کے جو مسلمانوں کے اندر پیش آتے ہیں، جیسے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کا خراب ہونا، جس کے نتیجے میں بعض حجاج کا نہ جانا، یا مسلمان اور اسلام کے نام پر مثال کے طور پر خودکش دھماکوں کا ہونا، جس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات پوچھنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں سے جو ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سیکولر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نان پولیٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ دنیا میں جب کسی معاملے میں کوئی برائی نظر آتی ہے تو برائی سے لڑا جاتا ہے یا اس معاملے کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر کچھ یونیورسٹیز ایسی بنیں کہ جو اچھی تعلیم نہ دیں، بچوں کے پیسے کھا جائیں اور ان کو ڈگریز، ویلڈ ڈگریز نہ ملیں، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ آئندہ سے ہم کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیں گے کیونکہ کچھ یونیورسٹیز نے ہمیں چیٹ کیا ہے؟ یا مثلا میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے میرا اچھا علاج نہیں کیا اور مجھے نقصان پہنچایا، تو کیا میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے جاؤں دنیا سے کہ بھئی آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں مشکل کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور نہ کہ ہم اپنے معاملے کو ختم کر دیں۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے مسلمانوں کے امور میں دخالت دینے کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرنا ہے یا دین کو علیحدہ کر دینا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اس مشکل کو حل کرنا چاہیے کہ مسلمان کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے ایک رویے کے اندر گئے، جبکہ ان کے رسول نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کیا ہے، ان کی فکر نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کیا ہے۔ تو دین اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے انوالو ہوں، میدان کے اندر آنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان مسائل کو بہانہ بنا کر میدان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ میرا اپنے خیال ہے، میں اپنے جوان دوستوں کو اس بات کا مشورہ دوں گا کہ آپ میدان کے اندر باقی رہیے، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بھی ایشو میں میدان سے باہر نکلنا میدان غلط لوگوں کو دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اگر آپ انسانوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، اگر آپ انسانوں کی زندگی میں بہتری کے خواہش مند ہیں، تو میدان کو چھوڑ کے مت جائیے، میدان کے اندر باقی رہیے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ البتہ اگر کوئی پہلے سے یہ سوچے بیٹھا ہے کہ میں نے دین پر نہیں آنا اور اس کو آرگومنٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ میری بات سے کنونس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ میں نے نہیں آنا۔ اس کے سامنے مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، اس کے سامنے مجھے دین کی حقیقت کو ثابت کرنا ہوگا تاکہ پہلے وہ اس بات کو قبول کرے کہ دین ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کو قبول کرتا ہو اور ان باتوں کو آرگومنٹ بنائے، اس سے میں عرض کروں گا کہ یہ آرگومنٹ ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے۔ ہمیں جب بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اس مشکل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہ اسلام قبول کرتا ہے نہ انسانیت قبول کرتی ہے۔ ان چیزوں کا مقابلہ ہونا ضروری ہے، لیکن ہمیں اپنے دین کے اوپر پائبندی، اپنے دین کے اوپر وابستگی اور اپنے دین کے ساتھ جو جذباتی اور عقلانی عقیدت ہے اس کو اپنے ساتھ باقی رکھنا ہوگا، اور اچھی پریکٹسز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ مسلمانوں کو یہ میسج دے سکیں گے کہ یہ جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں بیچ میں سے، ان کو ختم کیا جائے اور اسلام کی صحیح فکر کو، اسلام کے صحیح فلسفے کو، روح کو مسلمانوں کے اندر قائم کیا جائے۔